اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 46 التقاء الساکنین، پانچواں حصہ۔ دو لفظوں میں التقاء الساکنین کا چھٹا قاعدہ۔ جب کبھی دو ساکن حروف دو لفظوں میں ایک کے بعد ایک اس طرح آ رہے ہوں کہ پہلا ساکن حرف تنوین کا نون ساکنہ ہو اور دوسرے لفظ کی ابتدا میں حمزۃ الوصل ہو جس کے بعد ساکن حرف ہو، تو ایسی صورت میں وصل کی حالت میں تنوین کے نون کو کسرہ دے کر پڑھا جائے گا۔ ایک دفعہ پھر اس کو دہرا لیتے ہیں، پھر اس کو مزید تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جب کبھی دو ساکن حروف دو لفظوں میں ایک کے بعد ایک اس طرح آ رہے ہوں کہ پہلا ساکن حرف تنوین کا نون ساکنہ ہو اور دوسرے لفظ کی ابتدا میں حمزۃ الوصل ہو جس کے بعد ساکن حرف ہو، تو ایسی صورت میں وصل کی حالت میں تنوین کے نون کو کسرہ دے کر پڑھا جائے گا اور اس سے پہلی والی حرکت تنوین کی حرکت کے مطابق ہوگی۔ اس کے لیے ہم کچھ مثال دیکھتے ہیں جس کے ذریعے ہم اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی مثال دیکھیے، رزقن۔ سب سے پہلے تو ہم تنوین کی مثالوں کو اس میں سمجھیں گے تاکہ ہمیں تنوین کا نون ساکنہ واضح ہو جائے، پھر ہم اس رول کی یا اس قاعدے کی مثال کے ذریعے اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ رزقن، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھنے میں یہ ہمیں قاف الف اور اس کے اوپر ہمیں دو فتحہ نظر آ رہے ہیں، فتحتین، لیکن پڑھنے میں ہم اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ رزقن۔ جب ہم اس کو وصلاً پڑھ رہے ہوتے ہیں، وقفاً کی بات نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ وقفاً ہم اس کو رزقا پڑھیں گے، لیکن وصلاً ہم اس کو رزقن پڑھ رہے ہوتے ہیں جب کبھی تنوین فتحہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سمیعن، اس کو بھی ہم وصلاً سمیعن پڑھیں گے جب ہم آگے اگلے لفظ سے ملا رہے ہوں گے، وقف میں تو ہم اس کو سمیع پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے نعمتن، اس کو بھی ہم وصلاً نعمتن پڑھیں گے اور وقفاً ہم اس کو نعمہ پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں جو ہمیں آواز آتی ہے رزقن، سمیعن، نعمتن، تنوین کی آخری آواز نون ساکنہ کی آتی ہے۔ جب کبھی تنوین ہوتی ہے اور ہم اسے وصلاً پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آخری آواز نون ساکنہ کی آتی ہے، یعنی کہ تنوین میں آخری پڑھا جانے والا حرف ایک نون ساکن ہوتا ہے جو لکھنے میں موجود نہیں ہوتا مگر پڑھنے میں موجود ہوتا ہے۔ اگر آیت میں تنوین والا لفظ اس طرح آئے کہ اس کے بعد آنے والا لفظ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہو، تو یقینی طور پر حمزۃ الوصل کے بعد والا حرف ایک ساکنہ حرف ہوگا، کیونکہ حمزۃ الوصل لگایا ہی ہمیشہ وہاں جاتا ہے جہاں ساکن حرف سے ابتدا ہو رہی ہو، تو اسے ایک صحیح ابتدا دینے کے لیے وہاں حمزۃ الوصل لگایا جاتا ہے تاکہ جب کبھی ہم اس لفظ سے پڑھنا شروع کریں تو ہم ساکن حرف سے ہمیں نہ پڑھنا پڑے، کیونکہ عربز کبھی ساکن حرف سے ابتدا نہیں کرتے۔ یعنی کہ وصلاً پڑھنے میں تنوین کا نون ساکنہ اور حمزۃ الوصل کے بعد والا ساکن حرف ایک ساتھ آ رہے ہوں گے، یعنی کہ دو ساکن حروف ایک کے بعد ایک آ رہے ہوں گے۔ یہاں پر التقاء الساکنین کو روکنے کے لیے تنوین کے نون ساکنہ کو کسرہ دے دیا جاتا ہے، تنوین کے ساکنہ نون کو کسرہ دے دیا جاتا ہے تاکہ التقاء الساکنین یعنی کہ دو ساکن حروف کے ملنے کو روکنے کے لیے تنوین کے نون ساکنہ کو کسرہ دے دیا جاتا ہے، اور جس حرف پر تنوین تھی اس کو تنوین کی حرکت کے مطابق حرکت دی جاتی ہے، یعنی اگر تنوین فتحہ تھی تو وہ والے حرف کو ہم فتحہ دے کے اور تنوین کے نون ساکن کو کسرہ دے کے پڑھیں گے، اور اس نون ساکنہ کو براہ راست اگلے لفظ کے پہلے پڑھے جانے والے حرف سے ملا دیا جاتا ہے، یعنی کہ حمزۃ الوصل کے بعد والے ساکنہ حرف سے اس کو ملا دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی مثال سے فوراً کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیے الفاظ ہیں خیرن اور الوصیہ، خیرن اور الوصیہ۔
عثمانی مصحف میں یہ اسی طرح لکھے ہوں گے، لیکن انڈو پاک مصحف میں اکثر یہ خیرہ اور پھر نون چھوٹا سا اور پھر الوصیہ لکھا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ خیرن اور الوصیہ کو کیسے پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہاں دیکھیے خیرن میں آخری میں آپ کو تنوین فتحہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الوصیہ میں حمزۃ الوصل ہے اور پھر لام ساکنہ ہے۔ چنانچہ یہاں پر اس رول کے مطابق ہم تنوین کے نون ساکنہ جو کہ پڑھنے میں موجود ہوتا ہے مگر لکھنے میں نہیں، اس کو ایک کسرہ دے دیں گے، اور تنوین کی جو حرکت ہے یعنی کہ فتحہ وہ ہم را پہ دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تنوین فتحہ میں سے ہم فتحہ لے کر را پہ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ خیرانی، خیرانی، اس طرح سے بن جائے گا خیرانی، اور پھر اس کی نون ساکنہ جو ہم نے دیا ہے اس کو ہم اگلے لام سے ملا دیں گے، خیرانی الوصیہ، خیرانی الوصیہ۔ کس طرح سے ہم نے اس کو چینج کیا؟ تنوین کے نون کو ہم نے کسرہ دیا، جو نون ساکنہ تھا اس کو ہم نے کسرہ دیا، جو خیرن میں را تھا جس پہ کہ تنوین فتحہ تھی اس کو ہم نے تنوین کے فتحہ کے مطابق ایک حرکت دی، خیرانی، نون کو کسرہ دے کے خیرانی، اور پھر لام ساکنہ جو کہ پہلا پڑھا جانے والا حرف ہے وصل میں، اگلے لفظ کا پہلا پڑھا جانے والا حرف لام ساکنہ ہے، اس کو ہم نے ڈائریکٹ اس نون ساکنہ سے ملا دیا جس کو ہم اب حرکت دے چکے ہیں، خیرانی الوصیہ۔ اس کو پڑھنے اور لکھنے میں مختلف طرح سے پڑھا جائے گا اور مختلف طرح سے لکھا جائے گا، دونوں میں پڑھنے میں فرق ہوتا ہے اور لکھنے میں، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب کبھی اس طرح سے الفاظ آتے ہیں تو ان کو ہم ایک چھوٹا سا نون وہاں پہ دے کر اس کے نیچے کسرہ لگا کر اور اس کو اگلے پڑھے جانے والے ساکن حرف سے ملا دیتے ہیں۔ کچھ مصحف میں یہ ایک چھوٹے سے نون کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے جس کو نون قطنی کہتے ہیں، نون قطنی، لیکن عربی مصاحف میں یہ نون قطنی نہیں ہوتا بلکہ خیرن اور الوصیہ ہی لکھا ہوتا ہے، یعنی تنوین اور اس کے بعد حمزۃ الوصل۔ لیکن ہمیں معلوم اب ہو گیا ہے کہ جب ایسا لکھا ہو تو اس کو پڑھنا کس طرح ہے۔ جب کبھی خیرن اور الوصیہ لکھا ہوگا تو ہم اس کو خیرانی الوصیہ پڑھیں گے، لہٰذا جب بھی کبھی تنوین کے بعد حمزۃ الوصل دیکھیں تو اس کے نون ساکنہ کو کسرہ دیتے ہوئے اگلے لفظ کے پہلے پڑھے جانے والے حرف سے ملا دینا ہے۔ اس کی مزید مثالیں دیکھیے، الفاظ ہیں یومئذ اور المستقر، یومئذ اور المستقر۔ یومئذ میں ہم نے دیکھا کہ ذال کے اوپر تنوین کسرہ ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے پاس آخری پڑھا جانے والا حرف جو ہم سن رہے ہیں وہ ہے یومئذ میں نون ساکنہ، اور اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کا پہلا حرف حمزۃ الوصل ہے اور اس کے بعد لام ساکنہ ہے، لہٰذا اس کو ہم اس قاعدے کے تحت ایک نون قطنی یعنی چھوٹا سا نون یہاں پہ بنا دیں گے۔ ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مصحف میں لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ نون بنا دیا جاتا ہے، یا پھر عثمانی مصحف میں نہیں بنا ہوتا لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح پڑھنا ہے، یومئذنی، یومئذنی، یعنی وصلاً ہم اس کو ذال کو کسرہ دیں گے کیونکہ یہاں تنوین کسرہ تھا، اس کے بعد جو نون ساکنہ تھا اس کو کسرہ دیں گے، اور پھر لام سے المستقر کے لام سے ہم ڈائریکٹ ملا دیں گے، یومئذ المستقر۔ ایک اور مثال دیکھیے، خیر اطمأن بہ، خیر اور اطمأن بہ۔ یہاں پر خیرن یعنی کہ را کے اوپر تنوین ضمہ ہے، اور اس کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، جس کو ہم یہاں پر ابتدا کی صورت میں اطمئن بہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو کسرہ دیا ہے۔ کسرہ کیوں دیا ہے انشاءاللہ وہ ہم حمزۃ الوصل کے مد میں پڑھیں گے، لیکن جب ہم اس کو وصل میں پڑھتے ہیں، ملا کے پڑھتے ہیں، تو یہ حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جاتا، لہٰذا اس کو وصلاً پڑھتے وقت
را کو تنوین غمہ کی وجہ سے غمہ دیں گے، تنوین کے جو نون ساکنہ تھا اس کو کسرہ دے دیں گے، اور ڈائریکٹ اس کو طا ساکنہ سے ملا دیں گے. یعنی کہ ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ خیر اطمأن بہ، خیر اطمأن بہ. واضح رہے کہ ایسا تنوین کی تینوں حرکات کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ تنوین فتحہ ہو، تنوین ضمہ ہو، یا تنوین کسرہ ہو. ہم نے 2 الفاظ میں التقاء الساکنین کے کل 6 قاعدے پڑھے ہیں. ان قاعدوں کے علاوہ باقی تمام حالات میں جب بھی کبھی 2 الفاظ کے درمیان 2 ساکن حروف ایک کے بعد ایک آئیں تو پہلے ساکن حرف پہ ہمیشہ کسرہ آئے گا. یعنی کہ اگر کبھی ان 6 اسپیشل جو رولز ہم نے پڑھے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ کو ایسا انسٹنس نظر آتا ہے کہ جہاں پر 2 ساکن حروف ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یا اس التقاء الساکنین کو روکنے کے لیے پہلے حرف کو ہمیشہ کسرہ دے دیا جاتا ہے. یہ کسرہ قرآن میں موجود ہے، لہٰذا ہم کو نہیں دینا، لیکن بہت جگہ جب آپ خاص طور پہ آپ میں سے جو لوگ گرامر پڑھیں گے اور بہت سارے الفاظ کے بارے میں سیکھیں گے تو آپ کو یقیناً یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ کون سے الفاظ ہوتے ہی ساکنہ ہیں. جیسا کہ مثال دیکھیے، آپ کو مصحف میں نظر آئے گا عن الخمری، عن الخمری. یہاں دیکھیے عن یعنی نون ساکنہ ہے، اور صحیح لفظ جو ہے وہ عن ہے، عنی کوئی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک حرف ہے، جیسے کہ ہم نے پارٹیکلز یا پریپوزیشنز جن کو ہم کہتے ہیں، تو عربک گرامر کا جو ایک حرف ہوتا ہے عن بھی ایک حرف ہے. یہ عنی حرف نہیں ہے، لیکن یہاں پر الخمری میں ہمیں لام ساکنہ سے ملانے کے لیے اس کو ہم نے عن الخمری یعنی کہ ہم نے نون کو ایک عارضی کسرہ دے دیا. اسی طرح دیکھیے خذ العفو، یہاں دیکھیے خذ اصل لفظ کیا ہے؟ خذ. ذال یہاں ساکن ہوگا، لیکن کیونکہ اگلا حرف یعنی کہ لام ساکنہ ایک ساکن حرف ہے، لہٰذا ہم نے اس کو کسرہ دے کے خذ العفو اس طرح اس کو ہم نے پڑھا. اسی طریقے سے دیکھیے قم اللیل، یہاں دیکھیے لفظ ہے قم اور پھر اللیل آ رہا ہے، جس میں کہ پہلا حرف حمزۃ الوصل ہے، اس کے بعد پڑھا جانے والا پہلا حرف لام ساکنہ ہے. لہٰذا یہاں پر التقاء الساکنین کو روکنے کے لیے ہم اس کو قم اللیل پڑھیں گے، کیونکہ اصل لفظ قم ہے، قمی نہیں. یہ جو کسرہ ہے یہ 2 الفاظ کے درمیان التقاء الساکنین کو روکنے کے لیے ہم نے دیا ہے، اور یہ عارضی کسرہ ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو التقاء الساکنین کے تمام رولز اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے. جب آپ اس کو قرآن میں اپلائی کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ تو بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ تمام جو رولز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ انشاءاللہ عثمانی مصحف بہت آرام سے پڑھ سکتی ہیں اور زیادہ بہتر طور پہ قرآن کی حرکات کو سمجھ سکتی ہیں. جبکہ انڈو پاک مصحف جو ہوتا ہے وہ ایک ایزی مصحف ہے، اس میں سے کچھ چیزیں ہم مس کر جاتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم حمزۃ الوصل کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں نہیں معلوم ہوتا کہ جب ہم اس لفظ سے ابتدا کریں تو کیسے پڑھیں. لہٰذا میں آپ سے بار بار کہتی رہی ہوں اور اب بھی کہوں گی کہ اگر آپ کو تجوید کو بہترین طور پہ سیکھنا ہے تو عثمانی مصحف سے ہی پڑھیے انشاءاللہ. جزاکن اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.